آج ہم بات کریں گے عثمانی سلطنت کے 21ویں سلطان احمد دوم کے بارے میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عثمانی تاریخ کے ایک نازک دور میں تخت سنبھالا اور انہوں نے اپنی بصیرت، عزم اور فیصلوں سے سلطنت کو نئی راہیں دکھائیں۔ آئیے سلطان احمد دوم کی زندگی، کارناموں اور عثمانی سلطنت پر ان کے اثرات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ سلطان احمد دوم کی پیدائش 25 فروری 1643 کو ہوئی۔ وہ سلطان ابراہیم کے بیٹے اور سلطان محمد چہارم کے بھائی تھے۔ ان کا بچپن اور جوانی ایک ایسے دور میں گزری جب سلطنت اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے گزر رہی تھی۔ احمد دوم کو کم عمری سے ہی علم و ادب اور اسلامی تعلیمات کا شوق تھا، جو بعد میں ان کی حکمرانی میں جھلکنے لگا۔ سلطان احمد دوم نے 22 جون 1691 کو تخت سنبھالا۔ ان کی حکمرانی کا دور صرف 4 سال پر محیط تھا، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے کئی اہم فیصلے کیے۔ ان کا دور وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت کو یورپ کی بڑی طاقتوں کا سامنا تھا۔ سلطان احمد دوم کا دور زیادہ تر فوجی چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت ہبسبرگ سلطنت اور عثمانی سلطنت کے درمیان جنگیں جاری تھی۔ 1691 میں سلطان ہرسیک کی جنگ ایک بڑی آزمائش تھی، جس میں عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن احمد دوم نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے عثمانی فوج کے ڈھانچے کو بہتر بنانے پر کام کیا اور مقامی حاکموں کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے تاکہ سلطنت کے اندرونی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ احمد دوم نے اپنی مختصر حکمرانی میں سلطنت کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی اور کرپشن کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ ان کا ماننا تھا کہ مضبوط معیشت ہی سلطنت کی بنیاد کو مستحکم کر سکتی ہے۔ سلطان احمد دوم ایک دیندار اور نرم دل حکمران تھے۔ ان کی ذاتی زندگی سادگی اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کا مظہر تھی۔ وہ عوام کے مسائل کو سننے اور حل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں نرمی اور رحم دلی نمایاں تھی، جو ان کے دور حکومت میں بھی نظر آئی۔ سلطان احمد کی زندگی سے متعلق چند دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلطان احمد کا دور حکومت صرف 4 سال یعنی 1691 سے 1695 تک محدود تھا، لیکن ان کی حکمرانی کے اس مختصر عرصے میں انہوں نے سلطنت کی بہتری کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ سلطان احمد دوم تخت نشین اس وقت ہوئے جب ان کے بھائی سلطان سلیمان دوم کا اچانک انتقال ہوا۔ ان کی تخت نشینی ایک غیر متوقع تبدیلی تھی جس نے سلطنت کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ احمد دوم کو علم و ادب اور اسلامی تعلیمات سے گہرا شغف تھا۔ وہ قرآن پاک کے حافظ تھے اور شاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ ان کی علمی دلچسپیوں نے ان کی حکومتی پالیسیوں میں بھی جھلک دکھائی۔ احمد دوم کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو ہبسبرگ سلطنت کے خلاف جنگوں کا سامنا تھا، خاص طور پر سلطان ہرسیک کی جنگ ان کے دور کی اہم جنگ تھی، جہاں عثمانی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ احمد دوم نے سلطنت کے مالی نظام میں اصلاحات کی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام کو منصفانہ بنانے پر زور دیا تاکہ عوام پر بوجھ کم ہو۔ سلطان احمد دوم ایک دیندار اور سادہ مزاج حکمران تھے۔ سلطان احمد دوم کا انتقال 6 فروری 1695 کو ہوا۔ ان کی تدفین استنبول میں ایوب سلطان مسجد کے قریب کی گئی، جو عثمانی سلاطین کے لیے ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کا دور مختصر تھا، لیکن ان کے فیصلے اور اصلاحات عثمانی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستو، احمد دوم کی زندگی اور حکمرانی عثمانی تاریخ کا ایک منفرد باب ہے، جو آج بھی مورخین اور دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تحقیق کا موضوع ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔